الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سب میرے ساتھ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلی اللہ علیہ. اللہ کی توفیق سے اور اس کے احسان سے ہم نے اپنے دورے کا آغاز کر دیا ہے. سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے اور یہ مکی سورت ہے. فقہائے مدینہ، بصرہ و شام ان کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی ایک مستقل الگ آیت ہے اور یہ ہر سورت سے پہلے بطور علامت رکھی گئی ہے، لیکن یہ سورت کا حصہ نہیں ہے. قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 113 سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے، اور ایک صورت ایسی ہے سورہ التوبہ یا سورہ براء جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی. اور یہ کیوں نہیں لکھی گئی؟ یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی. جبکہ فقہائے مکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے. امام شافعی کا بھی یہ قول ہے، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ سورہ حجر کی آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عطا کیا. تو 7 دہرائی جانے والی آیات، بار بار پڑھی جانے والی آیات وہ فاتحہ کی ہیں، اور فاتحہ کی 7 آیات تبھی بنتی ہیں جب بسم اللہ کو اس میں شامل کیا جائے. تو راجح قول یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے تو باقی صورتوں میں بطور علامت رکھی جاتی ہے، لیکن سورہ فاتحہ کا یہ حصہ ہے اور ہمیں اسے اس کے ساتھ پڑھنا چاہیے. سورہ فاتحہ دراصل دعا ہے، اور دعا کا مطلب ہے بندے اور رب کا ایک تعلق. بندہ عاجز ہے، بندہ طلبگار ہے، اور رب وہ بے نیاز ہے اور خزانوں کا مالک ہے اور ہر حاجت پوری کرنے والا ہے. تو فاتحہ میں ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، لیکن دعا بھی کسی معمولی چیز کی نہیں کرتے، بلکہ سب سے اونچی چیز کی کرتے ہیں، اور وہ ہے ہدایت. اس سے معلوم ہوا کہ انسانی ضروریات تو بہت ساری ہیں. انسان کو رزق کی بھی ضرورت ہے، انسان کو امن اور عافیت کی بھی ضرورت ہے، انسان کو صحت کی بھی ضرورت ہے، انسان کو اولاد کی بھی ضرورت ہے، لیکن انسان کی سب سے بڑی ضرورت وہ ہدایت ہے. اور یہ ہدایت اسے مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے خیر کثیر مل گیا ہے، اور یہ گویا ایسی چیز ہے کہ جس پہ اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو سورہ فاتحہ میں ہم اپنے رب سے ہدایت طلب کرتے ہیں، سیدھے راستے کی رہنمائی طلب کرتے ہیں. اس صورت میں دعا کا فطری طریقہ بھی سکھایا گیا کہ ایک بندے کو اپنے رب سے کیسے مانگنا چاہیے.
پہلے اس کی حمد بیان کرنی چاہیے، اس کی ثنا بیان کرنی چاہیے، اس کی بزرگی کا اعتراف کرنا چاہیے، اپنی عاجزی کا اقرار کرنا چاہیے، اور پھر اپنی طلب کو زبان پر لے کے آنا چاہیے۔ تو یہ ایک فطری طریقہ ہے رب سے مانگنے کا جو اس صورت میں سکھایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین۔ صلاۃ، یہاں اس صورت کا ایک نام آیا ہے، یعنی صلاۃ تو ہم نماز کو کہتے ہیں، لیکن یہاں صلاۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فاتحہ کے لیے استعمال کیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس صلاۃ کو یعنی فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ گویا یہ ایک لنکیج ہے، ایک ڈوری کا سرا ہے، ایک طرف میرا بندہ کھڑا ہے اور دوسری طرف میں کھڑا ہوں۔ تو فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے بندے نے میری بزرگی اور میری بادشاہت کا اقرار کیا۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور بندے کے درمیان مشترک ہے، بندہ میری عبادت کرے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ اور اہدنا الصراط المستقیم جب وہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے ذمہ ہے کہ بندے نے مجھ سے طلب کیا ہدایت، میں اسے ہدایت دوں گا۔ تو یہ سورہ فاتحہ یہ دراصل قرآن کے شروع میں رکھ کر اس کے جواب میں بندہ کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، تو جواب میں اللہ تعالیٰ پورا قرآن ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے کہ جس ہدایت کی تم طلب کر رہے ہو وہ تمہارے پاس اس قرآن کی شکل میں موجود ہے، اسے پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ اس کی ابتدا حمد سے ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں 5 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا حمد سے ہوتی ہے، ان میں سے ایک یہ فاتحہ ہے۔ اور حمد کا مطلب یہ عموماً کیا جاتا ہے تمام تعریفیں، یہ صحیح مطلب ہے، لیکن اس سے پورا معنی سامنے نہیں آتا۔ حمد کے اندر شکر کا پہلو بھی شامل ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا تمام تعریفیں اور کل شکر یہ اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہم قرآن پاک میں یہ بات یہ ہے، یہ جو الحمدللہ ہے یہ انہی معنوں میں استعمال ہوا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے ہمیں اس کی ہدایت بخشی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی معنوں میں دعا میں ہمیں سکھایا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، شکر اس ذات کا کہ جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ یا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو حمد کا مطلب یہ شکر بھی ہے اور تعریف بھی ہے۔ تو یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ شکر کی صورت ہے، یہ تعریف کی صورت ہے، یہ بندگی کے اقرار کی صورت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہدایت کی طلب کی صورت ہے۔ اب آتے ہیں اس ایک اہم مسئلے کی طرف۔ میں نے آپ سے کہا تھا ہم فقہی مسائل بھی تھوڑے ڈسکس کریں گے کہ یہ اتنی اہم صورت ہے کہ ہر نماز کا ایسے جزو بنایا گیا، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے جس نے فاتحہ نہ پڑھی۔ اب انفرادی نماز میں تو سب کہتے ہیں کہ چاہے آپ سنت پڑھ رہے ہوں یا چاہے آپ فرض انفرادی پڑھ رہے ہوں، فاتحہ کو ہر رکعت میں آپ کو پڑھنا چاہیے۔ پہلی 2 رکعتوں میں فرض ہے اور آخری 2 رکعتوں میں یہ سنت ہے۔ لیکن اگر امام کے پیچھے ہیں آپ تو پھر فاتحہ کا کیا کریں گے؟ اس پر 3 موقف ہیں فقہا کے۔ ایک موقف ہے احناف کا، پاکستان میں چونکہ زیادہ احناف ہیں تو ان کا موقف یہ ہے، اور وہ بنیاد بناتے ہیں ایک حدیث کو اور قرآن کی ایک آیت کو۔
سورہ الاعراف کی آیت نمبر 204 ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خوب غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اور حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، اور جو امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔ اس بنیاد پر احناف کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ خاموش رہے گا، چاہے وہ سری نماز ہے یا جہری نماز ہے، چاہے وہ ظہر ہے، عصر ہے، چاہے فجر ہے، مغرب ہے اور عشاء ہے، اور امام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔ یہ ہے ایک موقف۔ دوسرا موقف اس کے بالکل دوسری انتہا پر ہے، اور وہ یہ شوافع کا اور امام احمد بن حنبل کا موقف ہے کہ نماز چاہے سری ہو چاہے جہری ہو، امام کے پیچھے جو مقتدی ہے اسے ہر حال میں فاتحہ پڑھنی ہے، ورنہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور وہ وہی دلیل پیش کرتے ہیں لا صلاۃ الا لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کو حج کا یا عمرے کا موقع ملتا ہے کہ مدینہ میں خاص طور پہ مسجد نبوی میں جو امام ہوتا ہے وہ فاتحہ پڑھ کر رک جاتا ہے اور تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرتا ہے تاکہ مقتدی بھی فاتحہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد وہ قرات شروع کرتا ہے، سورت ملاتا ہے۔ اس لیے کہ ان کا مسلک یہ ہے کہ بغیر فاتحہ کی کسی کی نماز نہیں ہوتی۔ ایک تیسرا موقف بھی ہے، اور وہ تیسرا موقف یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خوب غور سے سنو اور خاموش رہو۔ یہ اس وقت ہے جب قرآن جہری پڑھا جا رہا ہو، اونچی آواز سے پڑھا جا رہا ہو اور آپ سن رہے ہو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جہری نماز میں، یعنی فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں، جب امام قرات کر رہا ہو تو آپ کو اس کو خاموشی سے سننا چاہیے، اور پھر اس کی قرات آپ کی قرات ہے اس لیے کہ آپ سن رہے ہیں۔ لیکن جب وہ ظہر میں اور عصر میں خاموشی سے اپنے جی میں قرات کر رہا ہو تو آپ کو بھی فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور یہی صحیح موقف ہے، یہ امام مالک کا موقف ہے اور یہ درست موقف ہے۔ میں الحمدللہ ذاتی طور پر اسی پر عمل کرتا ہوں، اور گزشتہ 40 سال سے کہ ظہر اور عصر میں اور سری رکعتوں میں فاتحہ پڑھتا ہوں، اور جو جہری رکعتیں ہیں اس میں امام کو سنتا ہوں، اور یہی یعنی لاجیکل بات ہے۔ تو وہ دل میں اگر ڈرا لیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ جی امام کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں دل میں ڈرا اچھا، اب آتا ہے جنازے میں فاتحہ۔ اس پر بھی دو موقف ہیں۔ 3 فقہاء مالکیہ، حنبلیہ اور شافعیہ وہ کہتے ہیں کہ لا صلاۃ الا لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کی روح سے جنازے میں بھی فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ نہیں، جنازے میں فاتحہ بطور قرات تو ضروری نہیں، البتہ بطور دعا پڑھی جا سکتی، یعنی اگر کوئی پڑھے تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لازمی نہیں ہے۔ تو یہ جو جنازہ ہے اس میں بھی اس فاتحہ کا پڑھا جانا یہ ایک لحاظ سے مسنون ہے۔ ابھی پچھلے دنوں دیوبند کے ایک بڑے مشہور عالم دین ہے مولانا تقی عثمانی صاحب، ان کے بڑے بھائی فوت ہوئے، تو مولانا تقی عثمانی صاحب نے ان کا خود جنازہ پڑھایا تو فاتحہ پڑھی اس میں، تو جواز اس کا ہے۔ لیکن عموماً ہمارے فقہاء احناف اور علماء یہ پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ جنازے کو ایک لحاظ سے وہ 1 منٹ 1.5 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت پر نماز پڑھو، جنازہ پڑھو تو اخلاص سے اس کے لیے دعا کیا کرو۔ تو وہ اخلاص کیا ہوگا کہ یعنی بعض اوقات تو 1 منٹ بھی پورا نہیں ہوتا اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے کام فارغ کر دیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے بہرحال اس پر ان سے بات کی جائے تو جھگڑنے پہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے مسئلہ بیان کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح میں سوالات بعد میں آخر میں کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ سکھایا ہے اس میں فاتحہ کی وہ یعنی مسنون ہے اور وہ آتا ہے۔ تو
یہ جو چیزیں ہیں اس میں ہمیں پورا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جنازے پہ ایک ضمنی بات کہہ دوں کہ جنازے کا سب سے زیادہ حق تو میت کے ورثاء کو ہے۔ بیٹے کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ باپ کا جنازہ پڑھائے، بھائی کو اس قابل ہونا چاہیے کہ بھائی کا پڑھائے یا ماں کا پڑھائے، اور وہ زیادہ اخلاص کے ساتھ دعا کرے گا۔ تو یہ بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آگے آتے ہیں اس سورہ فاتحہ کے ناموں پر۔ سورہ فاتحہ کے ایک نام تو فاتحہ ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہے افتتاح کرنے والی، کھولنے والی۔ قرآن پاک جو ہی آپ کھولتے ہیں تو پہلی صورت یہ ہے، اس لیے یہ فاتحہ ہے۔ ام الکتاب، کتاب کا خلاصہ۔ قرآن پاک میں جتنے مضامین بیان ہوئے ہیں وہ بنیادی طور پر تین ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے۔ ان تینوں کا نچوڑ وہ فاتحہ میں موجود ہے، لہذا یہ ام الکتاب ہے، اس لیے اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ السبع المثانی، 7 دہرائی جانے والی آیات، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے تو اس کا یہ نام بھی ہے۔ الصلاۃ، جس طرح کہ اس حدیث میں آتا ہے تو صلاۃ بھی اس کا نام ہے، سورۃ الصلاۃ۔ شفا بھی اس کا نام ہے، اور اس میں واقعی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی بھی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے، یعنی بزرگوں کا اور صوفیاء کا مجرب نسخہ ہے کہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی جائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا کرتا ہے۔ اس پہ ایک واقعہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم قافلے میں جا رہے تھے مدینہ کی طرف، بلکہ واپس آ رہے تھے، تو ہمارا ایک بستی میں قیام ہوا، رات ہم نے وہاں گزاری، اور ظاہر ہے وہاں بازار تو نہیں ہوتے، ہوٹل وغیرہ نہیں ہوتے، تو جب مسافر آتے تھے تو بستی کے لوگوں سے ہی گزارش کرتے تھے کہ ہماری مہمان نوازی کریں، لیکن بستی کے لوگوں نے ان کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی۔ رات کو اس بستی کے سردار کو کسی موذی چیز نے ڈس لیا، سانپ نے یا بچھو نے، تو ان کا ایک آدمی دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا کہ تمہارے پاس اگر کوئی حکیم ہے، کوئی طبیب ہے تو ہمارے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا۔ تو یہ چلے گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دی، وہ ٹھیک ہو گیا، اور اس نے ایک بکریوں کا ریوڑ ان کو دے دیا۔ اب ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا یہ لینی چاہیے اور کسی نے کہا کہ نہیں لینی چاہیے۔ یہ واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری رودات سنائی، تو آپ نے پہلی بات تو یہ پوچھی کہ اچھا تمہیں کس نے بتایا تھا کہ اس میں شفا ہے، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اس نے چونکہ تمہیں اپنی مرضی سے دی ہے ایک تحفہ تو اسے قبول کرنے میں حرج نہیں ہے، اور ان کی دلداری کے لیے تاکہ ان کے دل میں حرج نہ ہو، فرمایا کہ میرا حصہ بھی اس میں نکالو۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صورت جو ہے اس کی ایک روحانی جو طاقت ہے وہ بھی موجود ہے اس میں۔ آگے سورہ البقرہ۔ سورہ البقرہ یہ مدنی صورت ہے اور 286 آیات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہ صورت جو ہے وہ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوئی، اور اس کے مختلف حصے بعد میں نازل ہوتے رہے، یہاں تک کہ اس میں جو سود کی حرمت والی آیات ہیں وہ بالکل آخری دور میں نازل ہوئی ہیں۔ گویا اس کا جو سپین آف ٹائم ہے، اس کا جو نزول کا دور ہے وہ تقریباً 10 سال ہے۔ 10 سال میں مختلف مواقع پر جو نازل ہوتی رہی، زیادہ حصہ تو پہلے لیکن کچھ حصہ بعد میں، اور یہ پوری صورت 286 آیات پھر اس طرح جمع ہوگی۔ اس کی جو پہلی 39 آیات ہیں الف لام میم سے لے کر، اور اس کی آیت
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یعنی چوتھے رکوع، تین پہلے رکوع، پہلے جو تین رکوع ہیں اس کے سمجھ لیں، یہ ایک لحاظ سے پورے قرآن کا مقدمہ ہے. ان تین رکوعوں کو آپ غور سے پڑھیں گے تو اس میں یعنی اگر آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص ہے وہ قرآن سے بالکل نابلد ہے، اسے نہیں پتہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اسے نہیں پتہ کہ اس کا موضوع کیا ہے، عنوان کیا ہے، اور اس میں کیا کیا ڈسکشن ہوئی ہے. تو ایک بالکل نابلد شخص جب قرآن کو کھولتا ہے اور سورہ بقرہ کے یہ پہلے تین رکوع پڑھتا ہے تو اسے ان تمام سوالوں کا جواب اللہ دے دیتا ہے. یہ ایک لحاظ سے قرآن کا تعارف ہے، قرآن کا مقدمہ ہے. اور اس میں چند امور کی وضاحت کی گئی ہے. مثلا اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ریب کے جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں ہے. شک کے لیے عربی میں تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ریب، ایک ہوتا ہے مریا، اور ایک ہوتا ہے شک. شک بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن ان تینوں میں تھوڑا فرق ہے درجے کا. شک کا لفظ ہوتا ہے بالکل آپ کو کم سے کم یقین ہو اور غالب گمان، تو وہ شک ہے. یعنی ایک بات کے غلط ہونے کا امکان کم ہے اور صحیح ہونے کا زیادہ ہے، تو یہ شک ہے. ایک بات کے غلط ہونے کا اور صحیح ہونے کا امکان برابر ہے، 50% ٹھیک ہو سکتی ہے، 50% یہ مریا ہو جاتا ہے. اور ایک بات کے صحیح ہونے کا امکان کم ہے اور غلط ہونے کا زیادہ ہے، یعنی دوسری طرف الٹ جائے، تو یہ ریب، یعنی ایک بال برابر بھی. تو اللہ فرماتا ہے لا ریب فیہ، بال برابر بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس سے کون لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی صفات بیان کرتا ہے، اور وہ 6 صفات ہیں. ایمان بالغیب، قرآن سے وہ شخص استفادہ نہیں کر سکتا جو ایمان بالغیب نہ رکھتا ہو، اس لیے کہ قرآن پاک میں تو موت کے بعد کے حقائق بھی بیان کیے گئے، جنت اور جہنم کی بات بھی کی گئی ہے، عالم امر کی بات بھی کی گئی، اور ان میں سے کوئی بھی چیز عقل کی گرفت میں نہیں آ سکتی. کوئی شخص یہ کہے نا کہ میں آخرت کو عقل کی بنیاد پر مانوں گا، جنت کو عقل کی بنیاد پہ مانوں گا، جہنم کو عقل کی بنیاد پہ مانوں گا، تو عقل کی گرفت میں یہ چیزیں آنے والی نہیں ہیں. اس کے لیے تو ایمان چاہیے، یقین، ان دیکھی چیزوں پر یقین. تو پہلے سٹیپ پر اللہ فرما رہا ہے کہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو پہلے اس کی صداقت پر ایمان رکھو، اور پھر اس بات پہ یقین رکھو کہ جو اس میں بیان کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے. اگر اس میں شک ہے تو پھر تم اس کتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو پہلی صفت کہ یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. پھر دوسری صفت نماز قائم کرتے ہیں. نماز بندگی کا اظہار ہے. ایک شخص دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتا، وہ اللہ کا اور کیا مطالبہ پورا کرے گا. تیسری چیز انفاق ہے. جس بندے کو مال پسند ہے اور وہ مال اپنے اور مال کے وہ واجب حقوق مثلا زکوٰۃ کم از کم وہ ادا نہیں کرتا، تو وہ پھر اللہ کے اور باقی مطالبات کیسے مانے گا. اس کتاب پر ایمان، اس سے پہلے کی کتابوں پر ایمان، اور آخرت پر یقین، یہ وہ صفات ہیں جس کے اندر ہوں گی تو پھر وہ ہدایت حاصل کر لے گا. یہ صفات نہیں ہوں گی تو معلومات لے لے گا، علم میں شاید اس کے اضافہ ہو جائے، ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت کے لیے یہ صفات اس کے اندر ہونی چاہیے. یہ میں بتا چکا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم کا جواب ہے. اس صورت میں اس پہلے 3 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی 3 اقسام بیان کی ہیں. پہلی قسم تو ایمان والے ہیں، اور ان کی صفات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ انفاق کرتے ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پہ بھی، اس سے پہلے پہ بھی، آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں. یہ ہے ایک گروہ. دوسرا گروہ ہے کفار کا.
ان کے بارے میں فرمایا والذین کفروا، وہ جو کفار ہیں وہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور جس انداز سے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو قریش کے اور مشرکین کے لیڈرز ہیں اور جو یہود کی لیڈرشپ ہے، جن کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ تو اس میں دوسرا گروہ جو ہے وہ کفار کا ہے، وہ لوگ جن تک دعوت پہنچی لیکن انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس کا انکار کر دیا۔ کافر کہتے ہیں چھپانے والے کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان میں کاشتکار کو بھی کافر کہتے ہیں۔ کاشتکار کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ وہ بیج کو اس میں زمین میں چھپاتا ہے، تو جو حق کو چھپاتا ہے اس کو اصطلاحاً کافر کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ چاہے وہ مشرکین ہے یہود، جب ان کے پاس حق پہنچا لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور اس کو چھپا دیا تو وہ کافر ہیں۔ یہ دوسرا گروہ ہو گیا۔ یہاں پر ایک تیسرا گروہ بھی ہے اور وہ ہے منافقین کا، اور قرآن پاک نے اس کو ایڈریس کیا ہے کہ اس معاشرے میں وہاں منافقین تھے۔ منافقین کے بنیادی طور پر 4 گروہ ہیں، 4 قسمیں ہیں، یہاں پر 2 کا ذکر ہے۔ ایک منافق وہ ہے جو اصلاً کافر ہے لیکن روپ بدل کر مسلمانوں میں داخل ہو گیا ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اصلاً وہ کافر ہے، اسے پتہ ہے میں کافر ہوں، لیکن مسلمانوں کا بھیس بدل کر مسلمانوں میں داخل ہوا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ یہ پہلا گروہ ہے۔ دوسرا گروہ جو مفاد پرست ہے، جو حالات کے بہاؤ کو دیکھ رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ مسلمان بھی غالب ہو سکتے ہیں اور یہ بھی پتہ ہے قریش بھی غالب ہو سکتے ہیں، تو نہ ان سے بگاڑتا ہے نہ ان سے بگاڑتا ہے، اور دل میں یہ ٹھانی ہوئی ہے کہ اگر یہ غالب آ گئے تو ان میں گھس جاؤں گا اور یہ غالب آ گئے تو ادھر گھس جاؤں گا۔ اپنی دشمنی نہ ان پہ ظاہر کر رہا ہے نہ ان پہ ظاہر کر رہا ہے۔ یہ دوسرا گروہ ہے، مفاد پرست، دنیا پرست۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو متردد ہے، جس کو ایک خیال آتا ہے یار اسلام ٹھیک ہو سکتا ہے، دوسرا خیال آتا ہے نہیں ٹھیک نہیں ہے، شک میں پڑا ہوا ہے۔ یہ تیسرا گروہ۔ چوتھا گروہ وہ ہے کہ جو عقیدے کی بنیاد پر مسلمان ہے لیکن عمل کی بنیاد پر گناہ گار ہے، اسلام کے مطالبے پورے نہیں کرتا، نماز کا وقت آتا ہے نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ کا وقت آتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، لیکن یہ مانتا ہے اللہ ہے، یہ مانتا ہے رسول برحق ہیں، یہ مانتا ہے کہ حساب کتاب ہونا ہے، لیکن اس کے لیے پھر اس نے اپنے کوئی جمع خرچ بنا لیے، عملی طور پر کمزور ہے۔ یہ چوتھے۔ یہاں پر 2 جو گروہ ہیں ان کا ذکر ہے پہلی اس میں۔ پہلا گروہ جو اسلام میں گھسے تھے کہ اسلام کو نقصان پہنچائے، مسلمان نہیں تھے، اور دوسرے وہ جو مفاد پرست تھے اور موقع کی طاق میں تھے کہ کون سا پرڑا جس کا بھاری ہوگا اس طرف گھس جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان منافقین کے لیے یہاں پر 2 مثالیں بیان کرتا ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ پہلی مثال بیان کرتا ہے ایسے شخص کی جس نے آگ جلائی اور اس آگ کے نتیجے میں ماحول روشن ہو گیا، تو جو ارد گرد کے لوگ تھے اللہ نے ان کی بصارت ہی چھین لی، اندھے کر دیا ان سے مراد یہود ہیں۔ منافقین کے پیچھے یاد رکھیے اصلاً یہود ہیں۔ منافقین کے جو سارا شجر خبیثہ ہے نا، اس کے پیچھے یہود ہیں۔ یہود ہی ایجنٹ بنا کر مسلمانوں کے اندر گھساتے تھے اور کہتے تھے صبح ایمان لاؤ، شام کو کافر ہو جانا اور کہنا ہم گئے تھے، اسلام کا بڑا سنا تھا، بڑا چرچا ہے، بڑا عالی شان مذہب ہے مسلمانوں کے اندر، ہم نے چل پھر کر دیکھ لیا نہیں سب جھوٹ ہے، تو تمہیں دیکھ کر باقی لوگ بھی واپس آ جائیں گے۔ مسلمانوں کے خلاف ایک نفسیاتی جنگ، یعنی اپنی بیٹھکوں میں قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، یہ رات کو پلاننگ کرتے تھے کہ صبح ہم نے کیا کرنا ہے،
اور اس طرح یہ مسلمانوں پر، تو منافقین کے پیچھے اصل وہ یہود ہیں۔ تو یہ یہود جو تھے، یہ ایک تو سازشوں کو بھیجتے تھے، اور تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا۔ اب ان یہودیوں کو مسلمانوں سے کیا بیر تھا؟ یہ تو کتاب کو ماننے والے تھے، یہ تو حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے تھے، تو تورات کو ماننے والے تھے، یہ تو آخرت کو ماننے والے تھے، لیکن یہ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ اور یہ حسد اتنی بری چیز ہے کہ یہ انسان کی نظروں پر ایسے پردے ڈال دیتی ہے کہ اس سے حق گم ہو جاتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو شخص حاسد ہو جائے وہ اپنا بھی کباڑا کر لیتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ یہود جو تھے، ان کے بارے میں پہلی مثال آئی کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کے سامنے پیغمبر نے آگ روشن کی، اندھیری رات تھی، جب آگ روشن ہو گئی، ماحول سارا منور ہو گیا، تو اللہ نے ان کی آنکھوں کی بصارت لے لی۔ اب آگ جلی ہوئی ہے، وحی موجود ہے، روشنی موجود ہے، لیکن یہ دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کی اپنی بصارت اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے۔ ان کی مثال۔ اگلی مثال اللہ تعالیٰ نے ان متردد لوگوں کی جو کہ شک میں پڑے ہوئے، ان کی بیان کی کہ ایک اندھیری رات ہے، قافلہ چل رہا ہے راستے میں، اور بارش ہو رہی ہے، اور بارش وحی کی بارش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برس رہی ہیں، اس میں بجلی بھی ہے۔ جب بجلی چمکتی ہے تھوڑی دیر کے لیے یہ راستہ دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صحیح راستہ ہے، لیکن پھر جب اندھیرا ہوتا ہے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان منافقین کی مثال بیان کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان آیات میں شروع میں بات کی نا کہ لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوئی کہتا ہے نہیں مجھے شک ہے، میں نہیں مانتا اس کو، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ چیلنج دیتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اچھا تم شک میں ہو کہ اللہ کی کتاب نہیں ٹھیک ہے، لے آؤ اس جیسی کوئی کتاب۔ یہ چیلنج قرآن میں 3 دفعہ آیا، لے آؤ اس جیسی کوئی کتاب۔ اگر نہیں پورا اتر سکتے، لے آؤ اس جیسی 10 سورتیں، بعشر سور۔ نہیں یہ بھی پورا نہیں کر سکتے، لے آؤ اس جیسی 1 سورت۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اس جیسی کوئی 1 سورت لے آؤ، لیکن فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو بندگی رب کی دعوت دیتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں اللہ کی بندگی کرو۔ گویا اس کتاب کی جو دعوت ہے وہ اللہ کی بندگی کی طرف ہے، اور یہ نہیں کہا گیا کہ اے عرب کے لوگوں، یا اے عجم کے لوگوں، یا اے خاص اس دور کے لوگوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، ہر دور، ہر علاقے، ہر زبان، ہر رنگ کے انسانوں، قیامت تک آنے والے انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت اور بندگی کرو۔ گویا اس کتاب کا مخاطب وہ انسان ہے، ہر دور کا انسان ہے، یہ ہمیں اسی پہلے 3 رکوع میں بتا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کتاب کا طرز استدلال بتاتا ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، اس میں اللہ تعالیٰ مثالیں دیتا ہے، کبھی مکھی کی مثال دے رہا ہے، کبھی مچھر کی مثال دے رہا ہے، کبھی شہد کی مکھی کی مثال دے رہا ہے، کبھی مکڑی کی مثال دے رہا ہے، بات سمجھانے کے لیے۔ یہ جو یہود تھے یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کبھی مکڑی کی بات آ رہی ہے، کبھی مچھر کی بات آ رہی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا اور اپنا طرز استدلال بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی اوپر کی چیز کی مثال دے، مکھی کی مثال دے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، پس جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالوں کے ذریعے کیا ارادہ رکھتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کتاب کے قانون بیان کر رہا ہے، اور وہ بڑا زبردست قانون ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے، اور آج کے دور میں سوشل میڈیا پہ بھی اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے اور وہ گمراہ ہو جائیں گے، حالانکہ قرآن انہوں نے پڑھا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اس کتاب میں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور ضلالت اور گمراہی کا ذکر پہلے کر رہا ہے۔ یہ ڈبل ایج ویپن ہے، دو دھاری تلوار ہے یہ قرآن۔ اللہ فرماتا ہے اس کے ذریعے میں بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہوں اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہوں۔ یعنی قرآن پڑھ کر بھی لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، اللہ یہ فرما رہا ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے شروع میں کیا کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ کر قرآن کا مطالعہ شروع کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، ایک دعا قرآن نے سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا۔ تو شیطان آپ کے مقابلے پہ کھڑا ہے، اور وہ کسی بھی وقت وسوسہ ڈال کر اور انسان کی اپنی نفس کی کوئی کمزوری اسے گمراہی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کا طرز استدلال بتا رہا ہے، اس کے سامنے آؤ تو سبمسو ہو کر آؤ، اس کے سامنے اس کی عظمت کا اعتراف لے کر آؤ، اس سے ہدایت کی طلب کرو۔ حالانکہ اگر اس میں تم جو ہے وہ اس کے ساتھ کھیلنے لگ جاؤ گے تو پھر یہ تمہیں وہاں پہنچائے گی کہ پھر وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان 3 رکوع میں اس زمین پر، اس کرۂ ارض پر اپنے خلافت کے منصوبے کو پورا بیان کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةُ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور پھر اس کی پوری ڈیٹیلز ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اس کرۂ ارض پر انسانیت کی ابتدا کیسے کی اور اس کے مقاصد کیا تھے، اور جو پہلے انسان آدم علیہ السلام ان کو جو ہے وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ یہاں پر 2 سوالات ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، پھر جنت میں رکھا۔ وہ کون سی جنت تھی؟ معتزلہ اس پر اس وقت میں بھی اور آج کے بھی بعض عقل پرست یہ سوالات اٹھاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جنت نہیں ہے جو سماوی جنت ہے، بلکہ یہی دنیا پر اللہ تعالیٰ نے کوئی باغ بنایا تھا اور اس میں آدم کی تخلیق کی تھی اور وہاں رکھا تھا۔ حالانکہ قرآن پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسکنوا انت وزوجک الجنہ، اسکن انت وزوجک الجنہ، الجنہ تم رہو اور تمہاری بیوی اس جنت میں۔ الجنہ، الجنہ کا لفظ قرآن پاک نے اس جنت کے لیے استعمال کیا ہے جو سماوی جنت، اس لیے صحابہ کرام، تابعین اور تمام اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے قریب کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے جنت میں کی ہے اور پھر وہاں سے اس دنیا میں ان کو بھیجا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو جو بھیجا تو آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، دنیا کے اندر زمین پر تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے اور سامان زیست ہے ایک وقت مقرر تک۔ اس دنیا میں پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک وقت مقرر کے لیے بھیجا ہے اور پھر یہاں سے اٹھا کر دوبارہ ادھر واپس لے جائے۔ اس سے پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدم علیہ السلام جنت میں بنائے گئے تو اس دنیا میں یہ جو انسان کی تخلیق ہے اس پر کیا ہمارا وہ ہوگا؟ تو سائنس کا ایک نظریہ البتہ یہ بھی ہے، اگرچہ وہ ایک نظریہ ہے کہ انسان اصلاً اس کرۂ ارض کا نہیں ہے، باہر سے لایا گیا۔ اسے پین سپرمیا کا نظریہ کہتے ہیں، یہ تھیوری کہ یہ جو زندگی ہے اس کے آثار
اس دنیا میں نہیں تھے، اس قریش پہ نہیں تھے، باہر سے لائے گئے۔ اگرچہ ابھی یہ نظریہ ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں اس پر کوئی بات آ جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 سے لے کر 123 تک، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یہاں سے لے کر آیت نمبر 123 تک یہ بنی اسرائیل کی سرگزشت ہے۔ بنی اسرائیل کو سمجھ لیجئے کہ بنی اسرائیل اپنے دور کی امت مسلمہ تھی، وہ اپنے دور کے مسلمان تھے، وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بگاڑ آتا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے مشہور ہوئے، ویسے ان کے 3 بیٹے تھے، تیسرا بھی تھا مدیان، لیکن ان کے 2 بیٹے مشہور ہوئے، ایک حضرت اسماعیل جو بڑے تھے اور ایک حضرت اسحاق جو چھوٹے تھے۔ حضرت اسماعیل کی قربانی ہوئی اور حضرت اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام نے حجاز میں مکہ میں لا کر بسا دیا ان کی والدہ کے ساتھ، جبکہ حضرت اسحاق کو اردن، فلسطین کے علاقے میں، یہ جو فلسطین، یہ شام کا علاقہ ہے نا، بلاد شام، یہ 4 ممالک پر مشتمل ہے۔ اس میں موجودہ شام سوریہ، موجودہ لبنان، موجودہ اردن اور موجودہ فلسطین، یہ سارا کا سارا علاقہ یہ بلاد شام، یہ ارض مقدس کہلاتا ہے۔ تو اس کو حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے سپرد کیا گیا۔ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اللہ کا بندہ، عبداللہ، عبرانی زبان میں عبداللہ، اسرائیل، اور ان کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اس طرح بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بن گئے، اور یہ پھر چلتے رہے۔ ان کے اندر حضرت یوسف بھی آئے، پھر ان کے اندر حضرت موسیٰ بھی آئے، پھر حضرت داؤد سلیمان بھی آئے۔ حضرت موسیٰ، حضرت یوسف کے دور میں یہ بنی اسرائیل اس اردن سے اٹھ کر مصر چلے گئے، اور مصر میں وہ حکومت پر فائز ہو گئے، حکمران طبقہ تھا وہ، 300-400 سال وہاں رہے، 500 سال۔ پھر وہاں پر انقلاب آیا، وہاں کے حکمران بدل گئے اور ان بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں غلامی سے نجات دینے کے لیے حضرت موسیٰ کو ان میں بھیجا، اور وہ انہیں وہاں سے نکال کر پھر واپس فلسطین کی طرف لے کر آئے۔ اور پھر جو سورہ بقرہ میں یہ سارا دور ہے، یہ وہی حضرت موسیٰ اور بعد کا دور ہے۔ اس دور میں پھر ان کے اندر بہت ساری خرابیاں بھی آ گئی تھیں، اور ان میں بہت ساری ان کی آپس کی لڑائیاں بھی شروع ہو گئی تھیں، آپس میں خانہ جنگی بھی شروع ہو گئی تھی۔ حضرت داؤد کے دور میں انہیں ایک سلطنت انہوں نے بنا لی تھی اسرائیل، حضرت سلیمان کے دور میں اس کو بہت عروج ملا، لیکن حضرت سلیمان کی وفات کے بعد وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اسرائیل اور یہودا، اور پھر یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے اور خانہ جنگی، اور اس کے نتیجے میں پھر ان پر جو بابل کا بادشاہ ہے بخت نصر، اس نے آ کے حملہ کیا، ان کے سارے کے سارے پورے اس کو علاقے کو ملیہ میٹ کیا، اور ان کے ہزاروں افراد کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا، اور پھر ایک طویل عرصے تک غلامی کی زندگی دوبارہ گزارتے رہے۔ پھر وہاں سے حضرت عزیر علیہ السلام انہیں واپس لے کر آئے، اور یہ جو ہاروت و ماروت کا واقعہ اس میں آگے آئے گا، یہ وہ بابل کی غلامی کے دور کا واقعہ ہے۔ انہوں نے جادو ٹونا بھی کرنا شروع کر دیا۔ تو اس دور پر یہاں تبصرہ کیا جا رہا ہے، اور ان یہود کو بتایا جا رہا ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمت کی تھی، کتنا فضل کیا تھا، تمہیں دنیا کے اندر ایک سٹیج پر بٹھایا تھا، اور تمہارے ذمہ دعوت کا اور شہادت علی الناس کا کام تھا، لیکن تم ان حرکتوں میں مبتلا ہو گئے جس کے نتیجے میں تم نے جو ہے وہ اپنا وہ مقام کھو دیا ہے، اب تمہیں معزول کیا جا رہا ہے۔ اور ہمیں یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ہمیں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ حرکتیں کر کے ایک قوم اپنے منصب سے معزول ہو گئی ہے، تم یہ حرکتیں نہ کرنا۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے تو وہ چیزیں ہمارے اندر نظر آتی ہیں۔
تو یہود جو تھے وہ توحید کے بھی قائل تھے، رسالت کے بھی قائل تھے، آخرت کے بھی قائل تھے، پیغمبروں کے سلسلے کے بھی قائل تھے، لیکن بہت ساری بدعات میں اور بہت سارے خرافات میں جو ہے وہ مبتلا ہو گئے، اور اس کے بڑے ذمہ دار ان کے لیڈرز اور ان کے علماء تھے۔ قرآن نے ان پہ تنقید کی ہے کہ ان کے علماء اور ان کے لیڈرز یہ ذمہ دار ہیں ان کے بگاڑ کے اور ان کو غلط راستے پر چلانے کے۔ ان کے علماء کا ایک بہت بڑا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی ہدایت سے روکے رکھا۔ وہ منع کرتے تھے لوگوں کو تورات پڑھنے سے۔ آج آپ کو کچھ لوگ ملیں گے نا ایسے کہ کہیں گے قرآن براہ راست پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہی وہ ذہنیت ہے جو یہود کی تھی کہ تورات براہ راست پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ہمارے تھرو آؤ، ہم تمہیں انگلی پکڑ کر لے کر چلیں گے اور بتائیں گے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی عظمت رفتہ یاد دلا رہا ہے، اور پھر یہ بات کہہ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے کفر کرنے والے نہ بنو، تمہیں تو ایمان لانا چاہیے، تمہاری دعوت کا تسلسل ہے۔ وہ دعوت جو موسیٰ علیہ السلام نے، جو یوسف علیہ السلام نے، جو داؤد و سلیمان علیہ السلام نے، جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اپنے دور میں دی، اسی کا تسلسل ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ تمہیں تو آگے بڑھ کر اسے قبول کرنا چاہیے، تمہیں تو اسے ویلکم کرنا چاہیے، تم ہو کہ اس کا انکار کر رہے ہو، تم ہو اس کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہو، اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہو، تمہاری یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، تمہاری یہ ضد، یہ ہٹ درمی کس بنیاد پر ہے؟ لیکن جب وہ اپنی قوم کے خلاف ضد پہ تھے تو ہمارے خلاف تو ہونا ہی تھا۔ یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم تو بنی اسرائیل میں سے تھے نا، تو یہ یہود ان کے در پہ ہو گئے اور انہیں قتل کرنے پر تل گئے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسماعیل میں سے ہیں، لہذا یہ ان کے اندر ایک بگاڑ آ گیا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم حق پہچان چکے ہو، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے یہ حق ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اس لیے حق اور باطل کو آپس میں گڑبڑ نہ کرو، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، نہ حق کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم کسی شک میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے یہ سچی گواہی ہے، یہ سچی کتاب ہے، یہ سچا پیغمبر ہے، لیکن تمہارے اندر کی شرارت اور خباثت یہ تمہیں ایمان نہیں لانے دے رہی۔ اور یہ وہی میں بات کر رہا ہوں کہ جب انسان شریر بن جائے، اس کے اندر حسد اور بغض آ جائے، تو پھر حق اس کے لیے ماننا یہ مشکل ہو جاتا۔ آگے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، خود نیکی پر عمل نہیں کرتے، اپنی باری آتی ہے تو اپنے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈنے شروع کر دیتے ہو، ہیلہ سازی کی ایک پوری فیکٹری بنائی ہوئی ہے۔ اچھا اللہ معاف کرے، یہ ہیلہ سازی کی فیکٹری ہمارے ہاں بھی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ ظاہر ہے کہ فرض ہے، واجب ہے، لیکن اس کے ہیلے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، کیسے کیسے جان چھڑائی جائے۔ تو آگے فرمایا کہ قیامت کے متعلق تمہاری جو غلط فہمی ہے نا، اس کو بھی دور کرو۔ یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پسندیدہ مخلوق ہیں۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی، جہنم ہمارے لیے بنی نہیں ہے، جہنم تو بنی ان امیوں کے لیے، جہنم تو بنی ہے مشرکین کے لیے، ہمارے لیے تو نہیں بنی، ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، اگر چھوئی بھی تو ہلکے سے چند دن اور پھر ہم پار ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ایسا؟ آگے فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار، اللہ کا قانون کسی نسل کی بنیاد پر نہیں ہے، اللہ کا قانون کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں ہے، اللہ کا قانون ہے کہ کوئی بھی برائی کرے گا
اور اس برائی میں اپنے آپ کو ڈبو دے گا تو پھر اس کے لیے جہنم ہے۔ پھر اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کا نسبی تعلق کسی پیغمبر سے یا نہیں ہے، یا کسی کو ماننے والا ہے یا نہیں ماننا۔ لہذا ان کی غلط فہمی اللہ نے دور کر دی قیامت کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، کہ تم لاڈلے نہیں ہو۔ آج بھی ہمارے ہاں بہت ساری ہم نے یہ بنائے ہوئے ہیں نا کہ فلاں پیر اور فلاں یہ اور فلاں وہ، بس وہ ہماری انگلی پکڑ لیں گے اور لے جائیں گے، اس دنیا میں ہم جو جرم کریں کوئی مسئلہ نہیں۔ آخر قرآن پاک آخرت کے حوالے سے سارے پردے ہٹا دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی کسی نے کوئی شر کیا ہے وہ دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کا سامنا کرے گا وہ، پھر اللہ معاف کرنا چاہے اور بات ہے، لیکن انسان دیکھے گا ضرور۔ تو ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت کو درست کیا کہ آخرت کے متعلق اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو۔ آگے فرعون سے نجات دلائی، اس یاد دلائی، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے ان کو نجات دلائی، اس کی غلامی سے انہیں نجات دلائی، اور ایسا ظلم کہ وہ ان کے نرینہ اولاد کو ذبح کرتا تھا، اس کے باوجود نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے باوجود ناشکری کر رہے ہیں، اس کے باوجود بچھڑے کو معبود بنانے پر تل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے سمندر میں راستہ بنایا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تم نے، میں نے تمہیں صحرا کے اندر من و سلوہ دیا، میں نے تمہارے لیے پانی کے چشمے جاری کر دیے ایک صحرا کے اندر۔ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے یقین کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میرے سے وفادار رہو، لیکن تم نے پھر بھی بچھڑے کو معبود بنا دیا۔ پھر جب من و سلوہ اتارا تو کہتے ہیں جی ہمیں تو یہ نہیں چاہیے، لاڑلے تھے نا، یعنی گوشت مل رہا ہے، پروٹین مل رہی ہے، اور من یہ شبنم کی شکل کے آسمان سے قطرے برستے تھے، پتھر پر جم جاتے تھے دودھ کی طرح، اور ان کا آٹا گوندھ کر ان سے روٹیاں بنائی جاتی تھیں۔ اور سلوا جو ہے یہ بٹیر کے جیسے پرندے تھے، وہ ان کے کندھوں پہ بیٹھے ہوتے تھے، انہیں پکڑنا بھی نہیں پڑتا تھا، اور اس کو یعنی روٹی بھی مل رہی تھی اور گوشت بھی مل رہا تھا اور مفت میں مل رہا تھا۔ تو کہتے نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو ساگ چاہیے، ہمیں ترکاری چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے۔ تو کہا اچھا اگر یہ چیزیں چاہیے تو پھر جہاد کرو، یہ سامنے جو شہر ہے اس کو جا کے فتح کرو۔ تو کہتے ہیں یہ کام بھی ہم سے نہیں ہو سکتا، اور جہاد سے بھی یعنی اپنے آپ کی دامن چھڑائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور محتاجی کو تھوپ دیا، انہیں سبت کا حکم دیا گیا، ہفتے میں ایک دن، سنیچر کا دن، ہفتے کا دن، یہ تم خاص رکھو اللہ کی عبادت کے لیے، اس دن تم نے کوئی اور کام نہیں کرنا۔ تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کھلم کھلا خلاف ورزی کی، اور ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے تھے دریا کے کنارے، اور بعض ایسے تھے جنہوں نے ہیلا کیا۔ ہیلا کیا کیا کہ یہ جمعے کی رات انہوں نے بڑے بڑے حوض بنائے ہوئے تھے دریا کے کنارے، تو جمعے کی رات کو اس کا دروازہ کھول لیتے تھے اور اس میں پانی داخل ہونا شروع ہو جاتا تھا، تو اس کے ساتھ مچھلیاں بھی آتی تھیں، سارا ہفتے کا دن مچھلیاں اندر آتی رہتی تھیں، پھر اسے بند کر کے اتوار کو اس کو پکڑ لیتے تھے، کہتے تھے ہم نے ہفتے کو تو نہیں پکڑی، یعنی ہیلا سازی کرتے تھے۔ اس پر ان پر عذاب اللہ تعالیٰ لے کر آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم گائے ذبح کرو۔ گائے کیوں ذبح کرو؟ اس لیے کہ یہ مصر میں رہے تھے، اور مصر کی جو اقوام تھی قدیم، وہ گاؤ پرستی میں مبتلا تھی، وہ گائے کو مقدس خیال کرتی تھی۔ یہ وہاں پر چونکہ رہے سینکڑوں سال، تو ان کے اندر بھی گاؤ پرستی کے جراثیم آ گئے۔ ضمناً ایک بات کہہ دوں، یہ رسائل و مسائل میں بہت پہلے کی بات ہے، میں نے ایک سوال پڑھا، سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ قربانی تو بکرے کی بھی ہو جاتی ہے، اونٹ کی بھی ہو جاتی ہے، تو کیا ضروری ہے کہ ہندوستان کے مسلمان گائے ہی قربان کریں؟
اس لیے کہ ہر سال گائے کی قربانی پر وہاں فسادات ہوتے ہیں، ہندو جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں، مسلمانوں کو وہ پھر تنگ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ لاجیکل بات لگی مجھے کہ واقعی گائے کی قربانی اگر نہ بھی کریں، قربانی تو بکرے سے بھی ہو جاتی ہے، اونٹ سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن سید مودودی نے جو جواب دیا وہ اصل ہے۔ انہوں نے کی ریفرنس دیا کہ دیکھیں بنی اسرائیل میں یہ گاؤں پرستی آئی تھی مصریوں سے، تو اگر آج مسلمان گائے ذبح کرنا چھوڑ دیں گے تو اگلی نسل میں مسلمانوں کی گائے کا تقدس آ جائے گا، شرک آ جائے گا۔ اس لیے پوری دنیا میں گائے ذبح کرنا اگر سنت ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے فرض ہے، تاکہ ان کی اگلی نسلیں یہ شرک سے بچ سکیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اس گائے کی پرستش تمہارے اندر جراثیم موجود ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے تمہیں گائے ذبح کرنی چاہیے۔ تو اس میں بھی انہوں نے پھر حجتیں نکالنی شروع کر دی، اور بہرحال فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انہوں نے ذبح تو کر لیا لیکن ایسا کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر ان پر ایک قتل ناحق، یعنی ایک قتل کیا نوجوان کو اور ایک دوسرے پر اس کا الزام تھوپنے لگ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر اس کو زندہ کر کے اپنے قاتل کی نشاندہی کرا دی۔ اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم، تمہارے دل پتھر کے بن گئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو کہتے ہیں یہ تم پر ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ یہ تحریف کے مجرم ہیں، یہ اتنے جری ہو گئے ہیں کہ یہ اللہ کے کلام کو بدلتے تھے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، فتویٰ ان کا اپنا ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہ کی یہ بات ہے۔ اتنے جری ہو گئے ہیں، اتنے خودسر ہو گئے ہیں کہ یہ تم پر ایمان نہیں لائے۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا کہ توحید، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی، والدین کے حقوق کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے ان سے عہد لیا گیا، اور ان سے عہد لیا گیا کہ انسانوں کی جان کی حرمت ہے۔ اچھا، تھے بڑے ڈرامے باز، خود قرآن یہ بات ذکر کر رہا ہے کہ اس دور کے تو مسلمان تھے، یہ تو دو ریاستوں میں بٹے ہوئے تھے، مختلف قبیلے ادھر تھے ادھر تھے، تو مسلمانوں ہی کے اوپر، یعنی اس وقت کے جو مسلمان تھے ان پر حملہ آور ہوتے تھے اور ان کو قیدی بنا کے لے آتے تھے۔ پھر کہتے تھے اوہو یہ تو مظلوم ہے، تو ان کو چھڑانا چاہیے، تو آپس میں چندہ کرتے تھے، فدیہ اکٹھا کرتے تھے، اور وہ فدیہ دے دلا کر پھر انہیں چھڑانے کی بھی کوشش، یعنی اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے تھے کہ قیدی کو چھڑانے کے لیے فدیہ دینا چاہیے، تو چونکہ یہ مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے، تو یہ مجھے کسی نے لطیفہ سنایا کہ ہمارے پڑوسی ملک میں یہاں سے کچھ لوگوں کو اغوا کر کے لے گئے، تو وہ اسے باقاعدہ نماز پڑھاتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ دعا کرو اس غریب کے لیے کہ اس کے جو ورثاء ہیں وہ فدیہ دے دیں اور یہ اس کو وہ تاوان دے دیں اور اس کو چھڑا کے لے جائیں۔ یعنی اللہ سے نہیں ڈرنا، اللہ کو خوف نہیں ہے، اور جس چیز سے وہ ہوا محرم علیکم اخراج ہو، اللہ نے تو ان کے گھروں سے نکالنا تم پر حرام قرار دیا ہے، تو تم ان کے گھروں پہ چڑھ دوڑتے ہو، ان کو قتل بھی کرتے ہو، ان کو گرفتار بھی کرتے ہو، پھر کہتے ہو فدیہ لے کر، فدیہ اکٹھا کرو تاکہ انہیں چھڑائیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اندر یہ چیز موجود تھی۔ پھر پے در پے رسولوں کی تکذیب کی انہوں نے، رسول آتے اور یہ رسولوں کو نہ صرف جھٹلاتے بلکہ رسولوں کو قتل کرنے کے مرتکب ہوئے، اتنے جری اور اتنے بے باک اور اتنے خوفناک ان کا کردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا
اگر تم اتنے ہی لاڈلے ہو اللہ کے تو پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. پھر تو تمہارے لیے جنت ہے نا، نعمتیں، جیسے ہی پار کرو گے وہاں تمہارا اکرام شروع ہو جائے گا. لن یتمنوہ بما قدمت ایدیہم، اللہ فرماتا ہے ان کے کرتوت ایسے ہیں کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. اور آگے فرمایا کہ یہ مشرکین سے زیادہ زندگی کے حریص ہیں، اور اگر انہیں 1000 سال بھی زندگی ملے تو یہ موت کی طرف جانے والے نہیں ہیں، موت کی تمنا کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کھلا کھلا چیلنج کیا ہوا اللہ تعالیٰ. اس کے بعد جبرائیل امین سے ان کی عداوت. اور جبرائیل امین سے کیوں عداوت؟ کہ نبوت تو آنی تھی بنی اسرائیل میں، یہ لے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتا ہے جو جبرائیل امین کا دشمن ہے وہ تو اللہ اس کا دشمن ہے. اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے، وہ تو میری طرف سے گیا ہے، میرے حکم پر گیا ہے، ان کی کیا مجال کہ کسی غلط شخص کی طرف چلا جائے. پھر اس کے بعد انہوں نے جادو ٹونا بھی شروع کر دیا تھا، سحر، اور اس کو تھوپ دیا تھا حضرت سلیمان پر. کہتے تھے یہ حضرت سلیمان سے ہم نے سیکھا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. یہ لوگ جو تھے یہ کفر کرنے والے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ریڈ ہینڈڈ پکڑنے کے لیے ہاروت و ماروت کو بھیجا. 2 فرشتے اللہ کی طرف سے آئے انسانی بھیس میں، اور ان میں سے جو جادو کے اندر دلچسپی رکھنے والے تھے انہیں بتاتے بھی تھے کہ یہ آزمائش ہے، نہ کرو، لیکن یہ جب اس پر لپکتے تھے تو پکڑ لیتے تھے. کہ جس طرح یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے نا، آپ کسی رشوت خور افسر کو پکڑنے کے لیے نوٹوں کو نشان زد کر دیتے ہیں اور ادھر ویڈیو کیمرہ لگا لیتے ہیں اور ایک عام سائل بن کے جاتے ہیں اور اسے نوٹ پکڑاتے ہیں. جب وہ پکڑ لیتا ہے تو کہتے ہیں بھائی. تو اس طرح ریڈ ہینڈڈ اللہ نے ان کو پکڑنے کے لیے، ان پر اتمام حجت کے لیے ان کے درمیان 2 فرشتے بھیجے جنہوں نے دکان لگا لی اسی طرح جادو کی. یہ اس پر لپکتے گئے اور پکڑتے گئے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کا شکار کیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود اور نصارہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو ماننے والے نہیں ہیں. قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ تم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں. تم جہاں تک کہ تم ان کی ملت میں شامل نہ ہو جاؤ، اس سے کم پر یہ راضی ہونے والے نہیں ہیں. اس لیے تم انہیں راضی کرنے کی فکر چھوڑ دو. ان پر اتمام حجت ہو چکی ہے، انہیں اطلاع مل چکی ہے، انہوں نے انکار کر دیا ہے. اب یہ پکے سچے کھرے کافر ہیں، اللہ کے دشمن بن گئے ہیں، ابھی اللہ کے دوست نہیں ہے. اور اب امت مسلمہ ابراہیم کی نسل کی وارث اور ابراہیم کے پیغام کی وارث وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آگے جا کر انشاءاللہ پھر آگے بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کے معزول ہونے کا اعلان کر دے گا اور اس جگہ پر امت مسلمہ کو فائز کر دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.